बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतें 5 चीज़ों की भूखी होती हैं, उनकी ये भूख कभी ख़त्म नहीं होती। शादीशुदा मर्द और औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें और एंड तक देखें। मोहतरम नाजरीन, ये बात तो सच है कि औरतों में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनकी बराबरी अगर मर्दों के साथ में की जाए तो ये चीज़ें औरतों में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्दों को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, और इसके अलावा हम आपको औरतों की उन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग हैं। याद रखें, इन चीज़ों के अलावा औरतों की 5 ऐसी भूख हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं मिटती। यानी कि औरतों की ये 5 भूख कभी भी शांत नहीं होती। यहाँ तक कि औरतों की इन भूख के सामने हीरे मोती भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप जानेंगे कि औरतों की ये 5 भूख कौन सी हैं जो कभी नहीं मिटती है, तो आप इनके बारे में जानकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी वो बीवी कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से क्यों बनाएगी? औरत पसली से ही क्यों निकली? औरत को टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इस पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं औरत की 5 भूख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाओ संघार करना। भले ही औरतों को सजने और संवरने का पूरा हक है और इसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाओ संघार सिर्फ उसके शोहर के लिए ही आया है। और फरमाया गया है कि जो औरत सिर्फ अपने शोहर के लिए ही बनती संवरती है तो ऐसी औरत अल्लाह के सबसे नज़दीक होती है। याद रखिएगा, बनाओ संघार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की ये भूख कभी भी कम नहीं होती? यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी भी नहीं मिटती, बल्कि इनकी ये भूख और ज़्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2, धन दौलत और ज़िंदगी। औरतों में धन दौलत और ज़्यादा ज़िंदगी पाने की लालच भी कम नहीं होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बातें ज़्यादा पाई जाती हैं। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाह तो हर इंसान में होती है, मगर ये औरतों में कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। यही वजह होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा डरपोक होती हैं। इसके अलावा धन दौलत पाने की ख्वाहिश भी औरतों में कूट कूट कर भरी हुई है, और औरतों की ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 3, खाने पीने की भूख। कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सुनने में आपको शायद ये अजीब लगे, मगर ये सच है कि औरतों में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज़्यादा शौक़ रखती हैं। इसका मतलब ये है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में 2 गुनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, इसलिए औरतों को मर्दों से ज़्यादा भूख लगती है और इनकी ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 4, शर्मो लिहाज से। वैसे भी आपने आम बोल चाल की ज़बान में सुना ही होगा कि शर्मुल लिहाज एक औरत का गहना होता है। इसका मतलब ये है कि एक औरत में शर्मो लिहाज मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, वो कुछ भी काम करने से पहले इसके बारे में ये ज़रूर सोचती है कि उसके घर वालों पर उसके इस काम का अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि औरत की ये चीज़ भी कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि औरत की ये भूख भी कभी नहीं मिटती है।
اور نمبر 5 ہم بستری کی چاہت۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم بستری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کا یہ جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں ہم بستری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ عورتوں کی یہ چاہت اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی ہے، مطلب کہ عورتوں کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ایک انسان کی یہ 5 بھوک، اور خاص کر کے عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ ان کے لیے ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، بھلے ہی اسے یہ چیز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ مل جائے، لیکن اس کی چاہت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے اور جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ نے یہ سنا تو فرمانے لگی، اے عورت، میں نے اپنے بابا نبی پاک سے سنا ہے کہ یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی پسند نہیں فرماتا ہے، اور ان 3 عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، پہلی عورت وہ ہوگی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم ماننے والی نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، وہ عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورت اپنا مال سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کا گھر ہی اللہ ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی ہے، تو ایسی عورت کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہوں اور بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرتی ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی ہیں۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ چاہے گا۔ اسی لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر بھی کبھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، اللہ ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ایسی عورت کا بھی گھر کبھی ہمیشہ کے لیے برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔
اسی لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں ہی رہنا چاہیے کہ ان کی غلاف صرف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے۔ وہ زیادہ تر عورتوں میں غیبت، چغلی جسے کہتے ہیں، بہت دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے رزق، دولت اور برکت اور شہرت کے دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دے گی۔ ایک گالی ہمارے قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی ادا کرنا، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی تمہارے مقدر کو تہس نہس کرتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکالو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا۔ اگر تم برے الفاظ جیسے گالی گلوچ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، برائیاں کرتے ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جائیں گے، اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، ہر خوشی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کومنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔